بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزع کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم سامنے آ گیا۔ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کمپٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رمضان کی رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا اور زوردار ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔
مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت مولا علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اسی زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21ویں رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک عورت تھی جس کا نام حستام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام قتامہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے اپنے محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت مولا علی کو شہید کیا تھا، جبکہ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبید اللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ، عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت مولا علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قتامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی، جس پر ابن ملجم نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ عشق بادشاہوں سے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا، جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں
جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ مباہلہ کے واقعے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت مولا علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔